اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خاموش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کو آزماتا ہے تو اس کا ارادہ آپ کو تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو آنے والی تکلیفوں سے بچانا ہوتا ہے، جس کا صرف اور صرف اللہ کو علم ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ جب اللہ کی رضا میں راضی رہو گے تب تم مایوس نہیں بلکہ خوش رہا کرو گے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ سہی، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جب قرآن دل میں اترنے لگتا ہے تو اللہ سے شدید محبت ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بندوں کے لیے دل میں محبت و خیر خواہی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر جلدی کسی کو نہیں۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پل صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اے میرے رب،
میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہی۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کا سکون بخشنا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے پھول و پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پوری نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، دیکھ لینا۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ تمہاری سردی کی نماز، جب تم اپنا گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو اور اس کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، تو یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیری نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب بھی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پہ وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔